السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیا کریں، لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ میرے ایفرٹس کام کے ہیں بھی کہ نہیں۔ شکریہ۔ حصارِ بے نام و نشاں یاں تیرے انتظار کی سولی، قسط نمبر 18۔ کمرے کے اندر سے آنے والی گولی کی گونج جیسے ہی حویلی کی فضا میں تھمی، پورے دالان پر ایک ہولناک اور ابدی خاموشی مسلط ہو گئی۔ آذر شاہ ایک سیکنڈ کے لیے بالکل ساخت ہوا، جیسے گولی اس کے باپ کے سینے میں نہیں بلکہ اس کی اپنی روح کے پار اتری ہو۔ پھر ایک دیوانہ وار چیخ کے ساتھ وہ بند دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ ابو، دروازہ کھولیں۔ انسپکٹر ساجد اور پولیس کے جوانوں نے آگے بڑھ کر آذر کو پیچھے دھکیلا اور اپنے بھاری بوٹوں سے لکڑی کے خستہ دروازے پر ضربیں لگانا شروع کی۔ تیسری ضرب پر پرانی حویلی کا وہ بھاری کواڑ ایک زبردست چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف گرا۔ کمرے کے وسط میں میر جلال شاہ کے اس پرانے قالین پر میر افتخار شاہ اوندھے منہ پڑے تھے۔ ان کی خاندانی رائفل ان کے لرزتے وجود سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی اور ان کی سفید داڑھی ان کے اپنے ہی سینے سے بہنے والے گرم سرخ خون سے تر ہو چکی تھی۔ وہ میر افتخار جو کبھی اس علاقے کی تقدیر کے فیصلے کرتے تھے، آج اپنی ہی حویلی کے ایک بند کمرے میں خاک کا ڈھیر بن چکے تھے۔ آذر نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے بے جان وجود کو گود میں اٹھا لیا۔ ابو اٹھیں، دیکھیں میں آ گیا ہوں، کوئی پولیس آپ کو لے کر نہیں جائے گی۔ ابو آنکھیں کھولیں۔ مگر میر افتخار کی پتھرائی ہوئی آنکھیں چھت کے پرانے لکڑی کے شہتیروں کو تک رہی تھیں، جہاں اب ان کے کسی جرم کا کوئی گواہ باقی نہیں بچا تھا۔ آذر نے اپنا سر اپنے باپ کے خون آلود سینے پر رکھ دیا اور محیط سناٹے میں اس کے رونے کی ہچکیاں گونجنے لگیں۔ نیچے دالان میں زویا میر ذوالفقار شاہ ساخت کھڑی تھی۔ اس کی بڑی گہری سیاہ کاجل لگی آنکھوں میں نہ کوئی فتح کی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی ملال، صرف ایک جلتے ہوئے صحرا کا سکون تھا جس کا طوفان اب تھم چکا ہو۔ اس نے اپنے سر پر سفید ململ کے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اوڑھا اور اپنے بوٹوں کی چاپ کے ساتھ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ دانیال خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کا اپنا چہرہ بھی اس خاندانی تباہی کو دیکھ کر زرد ہو چکا تھا۔ آپی، دانیال نے ہچکچاتے ہوئے پکارا، کھیل ختم ہو گیا۔ زویا صحن کے وسط میں کھڑی چمپا کی ٹہنی کے پاس رکی۔ اس نے بہتے ہوئے پانی سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور بہت دھیمے کاٹدار لہجے میں بولی، میروں کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا دانیال، بس کھلاڑی بدل جاتے ہیں۔ میر افتخار نے اپنے گناہوں کی قیمت چکائی ہے، مگر اس حویلی کی مٹی ابھی ایک اور لاش مانگتی ہے، اس غرور کی لاش جو آذر شاہ کے اندر اب بھی کہیں سسک رہا ہے۔ اگلے 2 دن حویلی میں سوگ کی چادر تنے رہے۔ میر افتخار کو دادا جان میر جلال شاہ کے پہلو میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جنازے میں علاقے کا کوئی بڑا چودھری یا سیاستدان شریک نہیں ہوا۔ سب جان گئے تھے کہ اب اس علاقے کا نیا سورج زویا میر ذوالفقار شاہ ہے۔ تیسرے دن کی شام جب زرد دھوپ حویلی کے اونچے برجوں سے رخصت ہو رہی تھی، آذر شاہ دالان کے سرد فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر مٹی اور خون کے خشک دھبے اب بھی موجود تھے اور اس کا وہ خوبصورت چہرہ اب کسی عمر رسیدہ سائل جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس نتاشا بیٹھی تھی جس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ اپنے ہاتھوں میں ایک اونی مفلر کو ایسے لپیٹ رہی تھی جیسے وہ اس کا مرا ہوا بچہ ہو۔ ڈھیوری کا بھاری پردہ ہلا اور زویا باہر آئی۔ اس کی دودھیا سفید رنگت پر شام کی زرد روشنی نے ایک روایتی جلال پیدا کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ملز کے تمام مالکانہ حقوق کی فائل اور ایک نیلے رنگ کا کاغذ تھا۔ وہ چلتی ہوئی آذر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آذر نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور زویا کی ان بڑی سی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ حویلی سے بے دخلی کے کاغذات ہیں میر آذر شاہ؟ زویا کی آواز دالان کی سرد ہوا میں گونجی۔ قانوناً یہ حویلی ملز اور جائیداد اب مکمل طور پر میرے اور دانیال کے نام منتقل ہو چکی ہے۔ اب اس حویلی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ آذر نے نتاشا کی طرف دیکھا جو مٹی پر کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی اور پھر اس نے زویا کے کاغذات پر نظر ڈالی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بہت کمزور آواز میں بولا،
میں دستخط کر دوں گا زویا، میں سب کچھ تمہارے نام لکھ دوں گا، بس میری ایک بات مان لو۔ نتاشا کی حالت تم دیکھ رہی ہو، اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے، اور ہمیں یہاں سے جانے کے لیے ایک چھوٹی سی گاڑی دے دو، میں دوبارہ کبھی اس علاقے کا رخ نہیں کروں گا۔ زویا کے لبوں پر وہی پرانی برفانی اور سپاک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل آذر کے سامنے میز پر پٹک دی۔ تمہیں کیا لگا آذر شاہ کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے اس حویلی کے عذاب سے نجات دے دوں گی؟ زویا نے آگے جھک کر تیکھے لہجے میں کہا، نہیں چوہدری صاحب، تم نے اور تمہاری بیوی نے مل کر میری زندگی کے جو قیمتی سال چھینے ہیں، اس کا حساب اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ تم اسی حویلی میں رہو گے، اس پچھلے کوارٹر میں جہاں کبھی میرے گارڈ رہا کرتے تھے۔ تم ملز میں ایک عام مینیجر کے طور پر کام کرو گے، اور جو تنخواہ تمہیں ملے گی اسی سے نتاشا کا علاج ہوگا۔ تم روز صبح میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے احکامات لو گے، اور روز شام کو نتاشا کی یہ پاگل چیخیں تمہیں تمہارے گناہوں کی یاد دلائیں گی۔ آذر زویا کے اس ہولناک فیصلے کو سن کر اندر تک کانپ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ زویا اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس ذلت کی سولی پر لٹکانا چاہتی تھی جہاں موت بھی ایک نعمت لگتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور خاموشی سے دستخط کر دیے۔ اس کے وجود سے جاگیرداری کا آخری قطرہ بھی بہہ چکا تھا، اور وہ اب ہمیشہ کے لیے زویا شاہ کی بساط کا سب سے لاچار مہرہ بن چکا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بنا وہ پرانا کوارٹر جہاں کبھی میر جلال شاہ کے خاص گارڈز اور بندوق بردار رہا کرتے تھے، اب میر آذر شاہ اور اس کی دیوانی بیوی کا کل اثاثہ تھا۔ کمرے کی دیواروں کا پلسٹر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، اور چھوٹی سی کھڑکی سے صرف حویلی کے استنبل اور پچھلے باغ کا ویران منظر دکھائی دیتا تھا۔ صبح کے 6 بجے جب پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہوئی، آذر شاہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اسے رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے سامنے پڑے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، اور ماتھے پر شکست کا وہ ابدی نشان۔ یہ وہ آذر شاہ نہیں تھا جو لندن سے سوٹ پہن کر اترا تھا۔ اس نے بیڈ پر دیکھا جہاں نتاشا اونی چادر لپیٹے گہری مگر بے سکون نیند سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب بھی اس کے پیٹ پر تھا، جیسے وہ اب بھی اپنے اس ادھورے خواب کو وہاں تلاش کر رہی ہو۔ نتاشا، میں ملز جا رہا ہوں، آذر نے دھیمے سے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نتاشا کو اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب آذر حویلی کے بڑے دالان سے گزر رہا تھا تو ملازموں کی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ ملازم جو کبھی اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، آج خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آذر نے اپنی نظریں جھکائیں اور تیز قدموں سے ڈیوری کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو میر آذر شاہ، ایک جانی پہچانی کڑکدار اور سرد آواز دالان کے سناٹے کو چیرتی ہوئی آئی۔ آذر کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، زویا سیڑھیوں کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس نے سفید ململ کے لباس پر کالے رنگ کی بھاری چادر اوڑھ رکھی تھی جو اس کے وجود کو حویلی کی نئی اور متعلق عنان ملکہ کے روپ میں پیش کر رہی تھی۔ اس کے خالص سیاہ بال پشت پر چٹیا کی صورت لٹک رہے تھے، اور اس کی بڑی کاجل لگی آنکھوں میں وہی پرانی کاردار تہذیب ناچ رہی تھی۔ دانیال اس کے دائیں ہاتھ پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ملز کی نئی برانچ کے پیپرز تھے۔ آج سے ملز کے لیبر یونین کے معاملات تمہارے سپرد ہیں آذر شاہ، زویا نے دھیمے قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ اس کے بوٹوں کی ٹاپ دالان کے سنگ سرخ پر گونج رہی تھی۔ مزدوروں نے پچھلے 3 دن سے ہڑتال کر رکھی ہے کیونکہ میر افتخار نے ان کے وظائف روک دیے تھے۔ آج شام تک مجھے ملز کے تمام چمنیوں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مینیجر صاحب کی پہلی تنخواہ سے کٹوتی کر دی جائے گی۔ آذر نے مٹھیاں بھینچیں۔ اس کی انا نے ایک آخری بار سر اٹھانا چاہا، مگر زویا کے تیکھے نقوش پر پھیلا وہ برفانی جلال دیکھ کر اس کا حوصلہ پست ہو گیا۔ ٹھیک ہے زویا شاہ، میں دیکھ لوں گا۔ آذر نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے اور مڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ جب آذر شاہ ملز کے بڑے گیٹ سے داخل ہوا تو وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سینکڑوں مزدور ہاتھوں میں بینرز لیے مین ہال کے باہر جمع تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے آذر کو دیکھا، نعروں میں مزید تیزی آ گئی۔ دیکھو بھائیو، یہ میر افتخار کا بیٹا آ گیا ہے، یہ وہی ہے جس نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالنا چھینا تھا۔ یونین کے صدر غفار نے لاؤڈ سپیکر پر چلایا۔
आज़र स्टेज की तरफ बढ़ा मगर मजदूरों ने उसका रास्ता रोक लिया। अब तुम्हारी जागीरदारी यहाँ नहीं चलेगी आज़र शाह। अब इस मिल्स की मालकिन ज़ोया बीबी हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमारा हक दिलाएंगी। मेरी बात सुनो, आज़र ने ऊंची आवाज़ में कहना चाहा मगर उसकी आवाज़ मजदूरों के शोर में दब गई। मैं अब यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं ज़ोया शाह का मैनेजर बनकर आया हूँ। मैं तुम्हारे मुतालबात उन तक पहुँचाऊँगा। मजदूरों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक कहका फिजा में गूंजा। वो आज़र शाह जिसके एक इशारे पर मिल्स का पूरा निज़ाम चलता था, आज उन्हीं मजदूरों के सामने अपनी बेबसी का इश्तिहार बना खड़ा था। उनकी नज़रों में आज़र के लिए कोई एहतराम नहीं था, सिर्फ एक गहरी नफ़रत तज़हीक थी। शाम के वक्त जब आज़र थका हारा और ज़हनी तौर पर बिल्कुल टूटा हुआ पिछले क्वार्टर में वापस आया तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। नताशा फर्श पर बैठी थी और उसने अपने सर के बाल नोच नोच कर अपने चेहरे को ज़ख्मी कर लिया था। कमरे की वाहिद शम्मा बुझ चुकी थी और वो अंधेरे में मुसलसल एक ही जुमला दोहराए जा रही थी। वो आ रही है आज़र, वो चादर वाली लड़की आ रही है, उसके हाथ में काली डायरी है, वो मेरे बाल काट देगी, वो मुझे और मारेगी। आज़र मुझे बचाओ। आज़र ने तड़प कर नताशा को अपने सीने से लगा लिया। नताशा खामोश हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मगर नताशा की वहशत कम नहीं हो रही थी। उसी लम्हे क्वार्टर के छोटे दरवाजे पर एक साया उभरा। आज़र ने चौंक कर देखा, ज़ोया वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का लैम्प था जिसकी पीली रोशनी नताशा के ज़ख्मी चेहरे पर पड़ रही थी। ज़ोया की बड़ी सी आंखें नताशा के इस हाल पर जम गईं, मगर उसके चेहरे का तवाज़ुन बरकरार रहा। मैंने सुना है कि मिल्स की चमनियों से अभी तक धुआं नहीं उठा, मीर आज़र शाह। आज़र ने नताशा को चादर में छुपा लिया और ज़ोया को गुस्से से देखा। ज़ोया शाह, तुमने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। मेरी बीवी पागल हो चुकी है, मेरा बाप मर चुका है, मेरी विरासत ख़त्म हो चुकी है। अब तुम इस पागल औरत के सामने खड़ी होकर मिल्स के खातों का हिसाब मांग रही हो। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? ज़ोया के लबों पर वही पुरानी बर्फानी और सिफाक मुस्कुराहट उभरी। उसने लैंप मेज़ पर रखा और आज़र के बिल्कुल करीब आकर बोली, जब मीर जलाल शाह ने मेरी माँ को इस हवेली के दरवाजे से धक्के देकर निकाला था आज़र शाह, तब इस हवेली की मिट्टी को खुदा का खौफ नहीं आया था। ये तो बस इस तारीख का आदा है जो तुमने खुद लिखी थी। कल सुबह अगर मजदूर काम पर ना आए तो नताशा के इलाज के लिए शहर से आने वाली अदवायात रोक दी जाएंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ज़ोया मुड़ी और धीमे कदमों से अंधेरे में गायब हो गई, जबकि आज़र नताशा को सीने से लगाए इस बोसीदा क्वार्टर के फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। इस अज़ाब की बुनियाद अब भी बहुत लंबी थी। अगली सुबह आज़र शाह ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़िल्लत का घूंट भरा। वो मिल्स के मेन हॉल के चबूतरे पर खड़ा था और उसके हाथ यूनियन के सदर गुफ्फार आम मजदूरों के सामने जुड़े हुए थे, जिन्हें वो कभी अपने जूते की नोक पर रखता था। इसने मजदूरों की हर शर्त मारनी, उनके सामने ज़ोया के नाम का वास्ता दिया और बिलाखिर मिल्स की बड़ी चमनियों से स्याह धुआं उगलने लगा। काम बहाल हो चुका था, मगर आज़र के अंदर का जागीरदार हमेशा के लिए दफन हो चुका था। शाम के वक्त जब वो मिल्स के वीरान मैनेजर ऑफिस में बैठा अपने सर को थामे हुए था तो दरवाज़ा हल्के से खुला। मिल्स का एक पुराना और वफादार अकाउंटेंट पंडित रामनाथ धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बोसीदा पीले रंग का लिफाफा था। आज़र साईं, रामनाथ ने इधर उधर देखते हुए आवाज़ को सरगोशी में बदला। मैं मीर जलाल शाह के वक्त से इस मिल्स के खुफिया खाते संभाल रहा हूँ। मीर इफ्तिखार साहब चले गए मगर मैं आपका ये हाल नहीं दे सकता। आज़र ने बेरौनक आंखों से उसे देखा। अब क्या बाकी रह गया है रामनाथ? सब कुछ तो ज़ोया शाह के नाम हो चुका है। नहीं साईं, सब कुछ नहीं हुआ। रामनाथ ने वो लिफाफा आज़र की मेज़ पर सरका दिया। ये दानियाल के असल ख़ानदानी कागजात और मेडिकल हिस्ट्री है। ज़ोया बीबी जिस दानियाल को अपना सगा भाई बताकर मीरों की इस विरासत का आधा हिस्सादार बना रही हैं, वो जुल्फ़िकार शाह का सगा बेटा
ہے ہی نہیں، وہ تو زویا کی ماں نے شہر کے یتیم خانے سے گود لیا تھا جب ذوالفقار شاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اگر یہ سچ عدالت اور برادری کے سامنے آ گیا تو دانیال کا حصہ ختم ہو جائے گا اور زویا اکیلی پڑ جائے گی۔ قانون کے مطابق وراثت کا وہ آدھا حصہ دوبارہ آپ کو مل سکتا ہے۔ آذر کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ دانیال سگا بھائی نہیں تھا، زویا کا سب سے بڑا بازو اس کا سب سے کمزور مہرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ آذر نے لفافہ اٹھایا، اس کے دماغ میں ایک بار پھر انتقام کی چنگاری سلگنے لگی۔ رات کے 10 بجے آذر کوارٹر میں واپس آیا تو نتاشا بیڈ پر گمسم بیٹھی چادر کے دھاگے کھینچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی زخمی تھا مگر وہ پرسکون تھی۔ آذر نے وہ پیلا لفافہ اپنی قمیض کے اندر چھپا رکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ کاغذات شہر کے ایک بڑے وکیل تک پہنچائے گا۔ وہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے کوارٹر سے باہر نکل کر حویلی کے پچھلے باغ کی طرف بڑھا تو چمپا کے درخت کے پاس ایک سایہ دیکھ کر اس کے قدم رکے۔ وہاں زویا کھڑی تھی۔ رات کی تیز ہوا میں اس کا سفید ململ کا دوپٹہ اس کے گرد لہرا رہا تھا اور اس کے خالص سیاہ بال چٹیا کی صورت پشت پر جھول رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی جلتی ہوئی شمع نہیں تھی، بس چاند کی مدھم روشنی اس کے دودھیا سفید رنگت پر پڑ رہی تھی۔ دانیال کچھ فاصلے پر خاموشی سے کھڑا تھا۔ زویا موڑی، اس کی بڑی اور گہری سیاہ کاجل لگی آنکھیں سیدھی آذر کی قمیض کے اس ابہار پر جم گئیں جہاں وہ لفافہ چھپایا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی پرانی کاردار اور برفانی مسکراہٹ ابھری۔ میر آذر شاہ، پنڈت رام ناتھ بہت برا ہو چکا ہے اور برے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ وہ جس کھاتے سے چوری کر رہے ہیں اس کا اصل مالک کون ہے۔ زویا کی آواز رات کے سناٹے میں بالکل سپاٹ گونجی۔ آذر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دانیال آگے بڑھا اور اس نے اپنی جیب سے بالکل ویسا ہی ایک اور پیلا لفافہ نکال کر آذر کے سامنے لہرایا۔ تمہیں کیا لگا آذر شاہ کہ رام ناتھ تمہارا ہمدرد ہے؟ زویا نے دھیمے قدموں سے آذر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے تیکھے نقوش میں ایک ہولناک جلال تھا۔ وہ لفافہ میں نے خود رام ناتھ کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تمہارے اندر کا سانپ اب بھی ڈسنے کی سخت رکھتا ہے یا نہیں۔ دانیال میرا گود لیا ہوا بھائی ہے، یہ سچ دادا جان میر جلال شاہ اپنی موت سے پہلے جانتے تھے اور انہوں نے اپنی اصل وصیت میں دانیال کو میرا قانونی وارث تسلیم کیا تھا۔ زویا نے آذر کے بالکل قریب آ کر اس کی قمیض سے وہ لفافہ ایک جھٹکے سے نکال لیا۔ تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی آذر شاہ، تم نے ثابت کیا کہ میروں کے خون میں صلح نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ زویا کا لہجہ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح سخت ہو گیا۔ میں نے نتاشا کے علاج کے لیے شہر کے بڑے ڈاکٹر کو جو ایڈوانس دیا تھا وہ میں نے ابھی اسی وقت کینسل کر دیا ہے۔ اب نتاشا اسی کوارٹر میں اسی پاگل پن کے ساتھ جیے گی اور تم روز اسے اپنی اس حماقت کی قیمت چکاتے ہوئے دیکھو گے۔ آذر نے پکارنا چاہا، زویا کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے، مگر زویا اپنی کالی چادر لہراتی ہوئی دانیال کے ساتھ دلان کی طرف بڑھ گئی جہاں اندھیرا اسے اپنے اندر سمو رہا تھا۔ کوارٹر کے اندر سے نتاشا کی ایک اور تیز اور خوفناک چیخ دوبارہ گونجی جس نے آذر کو یہ بتا دیا کہ اس کی اس آخری بھول نے اس کی زندگی کو اب جہنم کا وہ حصہ بنا دیا ہے جہاں سے کوئی واپسی ممکن نہیں تھی۔